السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے، بہت ہی اہم اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ کمیٹی کو لے کر جھگڑا شروع ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کے اندر جو کمیٹی چلتی ہے اس میں صدر سیکریٹری میں یا عوام کے اندر جہاں پہ وہ مدرسہ ہے وہاں پر کے لوگ میں جھگڑا، اور یہاں تک کہ صدر سیکریٹری کے اندر بحالی کو لے کر بھی اپنے ہی بچوں کو بحال کرنا ہے، اس کو لے کر بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کمیٹی بیٹھتی بھی نہیں ہے، تو کمیٹی کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا ہے کہ کیا نئی نماولی، یعنی جو اس سے پہلے 2022 نماولی تھی وہ رد ہونے جا رہا ہے یا 2024 کی نیا نماولی سے بحالی ہوگی۔ پوری خبر، پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ یہ جھگڑا جو ہے وہ کیوں شروع ہو رہا ہے کمیٹی کو لے کر، پوری اپڈیٹ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو آپ ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ سے ریلیٹڈ ہر لیٹسٹ اپڈیٹ، ہر لیٹسٹ جانکاری آپ کو میں سب سے پہلے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس یوٹیوب چینل کے مادھیم سے بہار مدرسہ بورڈ کی ہر چھوٹی بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ اسلامیہ جھگڑوا مسجد کے احاطے میں کمیٹی کی تشکیل کے سلسلے میں 28 جون کو نشست۔ دیکھیے یہاں پر جو مدرسہ اسلامیہ، یہ جگہ کا نام ہے جھگڑوا مسجد کے احاطے میں، یہاں پر جو ہے دربھنگا، دیکھیے فضا امام 24 جون پروفیسر محمد زاہد رضا صدر مدرسہ اسلامیہ جھگڑوا مسجد کے مطابق مدرسہ اسلامیہ جھگڑوا مسجد نزد متھلا یونیورسٹی دربھنگا میں ایک نشست برائے چرم قربانی کے ایجنڈے پر میرے غائبانے میں منعقد ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دربھنگا کی یونیورسٹی میں، متھلا یونیورسٹی میں ایک نشست یعنی ایک میٹنگ بلائی گئی جس کے اندر چرم قربانی، یعنی آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کو لے کر قربانی کے ایجنڈے پر میرے غائبانے میں منعقد ہوئی۔ لیکن چند لوگوں کی موجودگی میں یہ بھی فیصلہ لیا گیا کہ جون کے آخر میں ایک نشست ہوگی جس میں نئی کمیٹی کی تشکیل کی جائے گی، یعنی نئی کمیٹی، جو پرانی کمیٹی تھی اس کو بھنگ کیا جائے گا اور نئی کمیٹی کی اس کے اندر تشکیل کی جائے گی، یہ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ نشست میں یہ فیصلہ بھی لیا گیا ہے کہ آگے کی نشست سے پہلے صدر سیکریٹری حال میں مدرسے سے متعلق تمام کاغذات قاری نسیم اختر قاسمی صدر مدرسہ سے کو جمع کر دے، یعنی صدر مدرسہ کو جمع کر دے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے کی جو بھی نشست، اس سے پہلے کی جو بھی صدر سیکریٹری تھے، وہ ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ جو کاغذات ہیں وہ آپ مدرسہ کے جو قاری نسیم اختر ہے وہ آپ ان کو جمع کرنا پڑے گا، جو بھی کاغذات ہے۔ قاری نسیم اختر قاسمی صاحب نے کاغذات لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کاغذات نہیں لیں گے، اب قاعدہ ضابطہ اور ادب کے خلاف ہی صحیح نئی کمیٹی کے تشکیل کے بعد مدرسے سے متعلق تمام کاغذات کمیٹی کو سپرد کر دی جائے گی۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہار کے اندر صدر سیکریٹری کو لے کر یہ نیا جھگڑا نہیں ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار ویڈیو میں بتایا تھا کہ کہیں پر ہر چاہتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بحال کریں، ہم اپنے لڑکے کو بحال کریں، تو یہ صدر سیکریٹری کا جھگڑا، اور بہت ساری جگہ تو اس جھگڑے کی وجہ سے کمیٹی کی تشکیل بھی نہیں دی گئی ہے۔ بہت سارے جگہ جو اس سے پہلے کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ مدرسے کے لے کر کام کریں، کوئی بھی اپنے اولاد کو اس طرح آگے نہ بڑھائیں، جو بھی آپ محنت سے کام کریں، آپ یہ سوچیں کہ سماج کا بچہ کیسے آگے بڑھے، اس سوچ کے ساتھ آپ کام کریں۔ یہ تمام باتیں اس سے پہلے کے جو چیئرمین تھے سلیم پرویز صاحب انہوں نے بتایا تھا، لیکن یہ جھگڑا رکنے والا نہیں ہے کیونکہ صدر سیکریٹری کیونکہ پاور ہوتا ہے، وہ چاہتے تو اپنے لڑکوں کو بھی بحال کر سکتے تھے، کیونکہ وہ مزہ پہلے سے ہے، اسی لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ہم صدر سیکریٹری سے چوکیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے قاری نسیم قاسمی نے کاغذات لینے سے انکار کر دیا۔ اب قاعدہ
ضابطہ اور ادب کے خلاف ہی صحیح نئی کمیٹی کے تشکیل کے بعد مدرسے سے متعلق تمام کاغذات کمیٹی کو سپرد کر دی جائے گی۔ لہٰذا اس نشست کے حکم کی روشنی میں بحیثیت صدر مدرسہ حاضہ کی کمیٹی کو تحلیل کرنا ناگزیر سمجھتا ہوں۔ آپ تمام اراکین و بہی خواہان سے گزارش کرتا ہوں کہ مؤرخہ 28 جون 2024 بوقت شام کو مدرسہ اسلامیہ جھگڑوا مسجد دربھنگا کے احاطے میں تشریف لا کر کرن نئی کمیٹی کی تشکیل آویدہ کے لاہے عمل طے کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ واضح رہے کہ بذات خود منتظمہ کسی عہدے یا رکن مدرسہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ایک جو سراسر جو اس کے اندر باتیں بتائی جا رہی ہے یہ صرف اور صرف اس کے اندر جھگڑا ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کمیٹی کو لے کر یہ نیا وواد نہیں ہے، یہ وواد اس سے پہلے بھی مدرسے کے اندر ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ مدرسہ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں جو ابھی بننے والے ہیں یا مدرسہ بورڈ کے جو ابھی سیکریٹری ہیں عبدالسلام انصاری صاحب، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مدرسے میں جو صدر سیکریٹری کا وواد ہے سب سے پہلے اسے سلجھائیں۔ جب تک آپ اسے نہیں سلجھائیں گے تب تک بحالی کو لے کر اسی طرح کھٹاپٹ، اسی طرح مدرسے کے اندر بحالی کو لے کر کوئی چاہے گا ہم اپنے بچوں کو بحال کریں، کوئی یہ چاہے گا، تو ایک ایسا قانون لائیں جو صدر سیکریٹری کوئی بھی اپنے طریقے سے اپنے منمانی سے کچھ نہ کر سکے۔ لیکن یہ جھگڑا آپ کو بہار کے اندر صدر سیکریٹری کا معاملہ نیا نہیں ہے، اسی لیے جو بھی ایک ایسا قانون بنائے کہ جو صدر سیکریٹری کو لے کر بہت پختہ ہو اور وہ اپنا منمانی نہ کر سکے، جو بھی میرٹ لسٹ ہے اس سے وہ بحال ہو سکے اور اپنی محنت اور اپنی کامیابی کے بل پر وہ بحال ہو، اس طرح کا کوئی ہونا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہار مدرسہ کے اندر کمیٹی بھی اسی طرح کی ہے، جو جب چاہتی ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، جب چاہتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے مدرسے ہیں جنہوں نے کمیٹی کو لے کر جو ایگزامینیشن کنٹرولر ہے ان سے انہوں نے لیا ہوا ہے کہ نہیں ہمیں کمیٹی کو لے کر آپ ہمیں پاور دیجئے، ہم جب تک مدرسے کے اندر کام کر سکیں گے۔ لیکن یہ بیساکھی پر کمیٹی چلنے والا کب تک چلے گا؟ اسی لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ کمیٹی ایک منتظمہ جو اس کے اندر رہنے والے ہو، جو اس کے اندر اراکین ہو، وہ ایک مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر کام کریں، تبھی تو مدرسہ بورڈ اپنے مدرسوں کی بھوشیہ کو سنوار سکتا ہے۔ ورنہ اسی طرح جھگڑا اور اسی طرح وواد کو لے کر مدرسہ بورڈ ہمیشہ سرخیوں میں رہے گا۔ اسی لیے مدرسہ بورڈ کو اس کے اندر ضرور پہل کرنی چاہیے کہ کمیٹی کو لے کر جو بھی وواد ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اور آپ جتنے بھی ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سبسکرائبر ہیں وہ کافی پیار ہمیں دے رہے ہیں، تو اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ آپ اسی طرح ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ ہم مدرسہ بورڈ کی ہر خبر، آپ کی ہر آواز کو ہم اسی یوٹیوب چینل کے مادھیم سے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو مدرسہ بورڈ کی خبر سے متعلق جو بھی اس طرح کی خبریں آئیں وہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، تاکہ مدرسہ بورڈ کی خبر سے ہر لوگ باخبر ہو سکے۔ تو یہ کچھ اہم جانکاری تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔